الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت کا یہ لاکھ لاکھ کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندھیروں میں تا قیامت تک جلنے والا ایک چراغ اس امت کی روشنائی کے لیے، رہنمائی کے لیے، اجالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. اگرچہ موضوع ہمارا صلح حدیبیہ کا ہے اور سورۃ الفتح کی تفسیر چل رہی ہے، اس کو انشاءاللہ ضرور مکمل کیا جائے گا اللہ نے چاہا تو. اس وقت ربیع الاول کے مبارک مہینے کی نسبت پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے، اور ان باتوں کو اپنی آل اولاد کے اندر ان کے ذہنوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام، شیخ الاسلام، افادات قرآنیہ کے نام سے کتاب لکھی، اور حقوق نسواں کے بل کا جب مسئلہ چلا تھا تو میں نے کئی مرتبہ مولانا کا یہ ملفوظہ نقل کیا تھا کہ حضرت رحمہ اللہ بڑے درد کے ساتھ اور دکھ بھرے انداز میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور کے اندر جادو اس کا چل رہا ہے جس کے پاس میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ جس کے پاس قوی ہیں، جادو اس کا چل رہا ہے. وہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے غلط کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں. اور لوگ ان دجالی طاغوتی طاقتوں سے اور ان کے دجل اور مکر اور فریب کی باتوں سے اور ان کے اندازوں سے متاثر ہو کر حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور حقیقت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جب بھی اسلام کے اوپر کوئی بدعات کی شکل کے اندر فتنہ آیا ہے، ان فتین لوگوں نے اس کو دین کا روپ دینے کے لیے جو پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ہے، اس میں شیطان نے ان لوگوں کے ذہن کے اندر ہر دور کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ مسلمان کسی بھی چیز کو اس وقت تک دین سمجھ کر قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اس کو اتنی کثرت سے نہ کیا جائے اور اتنا عام نہ کیا جائے کہ ہر دوسرا آدمی اس میں ملوث نظر آنے لگے. جب کسی کام کو کثرت سے کیا جانے لگتا ہے
اور تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کیا جانے لگتا ہے تو ہر آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے، 2 آدمی غلط ہو سکتے ہیں، 10 غلط ہو سکتے ہیں، 20 غلط ہو سکتے ہیں، 50 غلط ہو سکتے ہیں، 100 غلط ہو سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سارا کا سارا پاکستان غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو اس راستے سے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ابلاغ کے ذرائع کا غلط استعمال کر کر انسان کا جادو چل جاتا ہے. اور اچھے خاصے سمجھدار قسم کے صحیح عقیدہ کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہی سب کچھ کرنا محبت رسول کا تقاضا ہے، لہذا وہ اپنے عقیدے کا کچھ تحفظ کرتے ہوئے اسی رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ اگر بادی النظر موٹی عقل کے ساتھ بھی کم پڑھا لکھا انسان، بالکل ان پڑھ انسان بھی اگر دین کی موٹی موٹی باتوں میں ذرا سا بھی غور کر لے اور تھوڑا سا تدبر کرے اور اپنی عقل کو استعمال کرے جو اللہ رب کریم نے اس کو عطا فرمائی ہے، تو اللہ رب کریم اس کو صحیح اور غلط کے بارے کے اندر امتیاز عطا فرما دیتے ہیں. کسی چیز کا صحیح ہونا مخفی نہیں ہے اور کسی چیز کا غلط ہونا یہ بھی مخفی نہیں ہے، قصور صرف جہالت کا ہے. جب آدمی تحقیق کی راہ کو دشوار سمجھ کر چھوڑ دے گا تو ہر آدمی اس کو گمراہ کرے گا، اور اگر آدمی تحقیق کی راہ پر عمل درآمد کرتا رہے تو تحقیق کے راستے سے آدمی تمام فتنوں سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی، آپ کے زندگی کا ہر کام تمہارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم، البتہ تحقیق تمہارے لیے، فی رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، اسوۃ حسنۃ، یہ بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، اس انسان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن ثواب کی امید رکھتا ہے کہ صحیح کام کے کرنے پر اللہ مجھے قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس انسان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، آپ کی مبارک زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. آپ نے جو کیا وہ اللہ کے نزدیک محبوب تھا، اس لیے حضور کر گئے. تو اب جو بھی وہ کرے گا جو حضور کر گئے تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب تھا جو حضور کر گئے، تو جو بعد میں وہ کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب و مقرب بن جائے گا. نمونہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو دیکھ کر اس جیسا بنا جائے، جس کو دیکھ کر اس جیسا بنا جائے، اس جیسا بنایا جائے، اس کو نمونہ کہا جاتا ہے. نمونے کی تعریف یہ اسوۃ حسنۃ اے قدوۃ، نمونہ اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اور اردو کے اندر بھی نمونہ سیمپل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. بھئی ہم نے آپ کو سیمپل دے دیا، بس یہ چیز بیائی نہیں ہے، ایسی ہی ہمارے کو 1000 پیس چاہیے، 10 لاکھ پیس تیار کرنے، سیمپل یہ، اس سے نہ 19 چلے گا نہ 20 چلے گا، یہی چاہیے، سیم ایسا ہو، رنگ ایسا ہو، شکل ایسی ہو، فنیشنگ ایسی ہو، بالکل اسی انداز کا چلے گا، یہ سیمپل ہے. اور ساری محنت لگتی ہے سیمپل بنانے پر. سیمپل تیار ہو گیا تو اس جیسے بنانا آسان ہوتے چلے جاتے. نمونہ سامنے ہو تو کام کرنا آسان ہوتا.
اللہ تعالیٰ نے ارب انسان پیدا فرمائے، ان تمام انسانوں کے اندر اسوہ جس کو قرار دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک نمونہ ہے، اللہ کے مقرب بندہ یہ ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بناؤ اور اللہ کا محبوب بناؤ تو تم اپنے آپ کو اس نمونے کے ہم مثل بنا لو، اس کے ہم شکل بنا لو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم محبوب بنتے چلے جاؤ گے، اس لیے کہ نمونہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ سیمپل ویسے تیار ہو کر آوے۔ اگر نمونہ پاس موجود ہے اور پھر سیمپل ویسے نہیں آ رہے تو وہ سارے سیمپل ریجیکٹ ہو جائیں گے اور اس پر آئی ہوئی لاگت بھی ضائع ہو جائے گی۔ اور اگر دینے والے نے پہلے سے ایڈوانس میں آپ کو کچھ دے دیا تھا اور اس کا لگا ہوا ضائع کر دیا تو وہ تاوان کا بھی کیس آپ پر دائر کر دے گا اور اپنا تاوان اور ہرجانہ وصول کرنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ نے ہمارا مال ضائع کر دیا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو نمونہ دے کر بھیجا تھا۔ اللہ رب کریم نے نمونہ عطا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور سارے انسانوں کو قیامت تک تمام کے تمام انسانوں کو کہا کہ تم سب کے لیے حضور نمونہ ہیں، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی نمونہ ہے۔ ہر کام کے اندر، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر حرکت میں، ہر سکنات میں، ہر سفر میں، ہر حضر میں، ہر رات میں، ہر دن میں، ہر بیماری میں، ہر تندرستی میں، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، منکرین حدیث کے لیے یہ کتنی بڑی حجت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، آپ کے لیے ہم نے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کا منکر حدیث یہ کہتا ہے کہ حدیثیں غلط ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق جو کچھ منسوخ کیا جاتا ہے یہ کرنے والے بعد کے لوگ ہیں، لہذا حدیثوں پر اعتماد ہمارا نہیں ہے، اس کو انسانوں نے لکھا ہے اور انسان خطا سے خالی نہیں ہے، نسیان سے خالی نہیں ہے، لہذا احادیثوں میں ذوق پایا جاتا ہے، حدیثوں کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، اس لیے ہم حدیثوں کا علی اعلان انکار کرتے ہیں، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نمونہ ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کو نمونہ کہا گیا تو یقیناً اس نمونے کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے محفوظ کیا گیا ہوگا جو تو اس لیے نمونہ کہا گیا۔ اگر پیارے پیغمبر کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ علیہ السلام کا روزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دن رات کی عبادت، آپ علیہ السلام کے معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عبادات، اگر یہ سب کے سب محفوظ نہیں ہے حدیث کی شکل کے اندر تو قرآن نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ کہا ہے؟ اگر حضور نمونہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز حضور کی محفوظ ہے، ورنہ نمونہ کہنے کا کیا معنی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے محفوظ فرمایا، اور صحابہ نے ایک ایک وہ چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین بتا کر صحابہ کو سکھائی دی، وہ ساری امت میں منتقل، انتقال کے ساتھ نقل در نقل، نقل در نقل چلتی چلی آئی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو غیر محفوظ ہے۔ اور کیوں نہ محفوظ ہو، حفاظت کرنے والے ایسے محبتوں پر کامل ہیں اور ایسی شاندار محبت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو حضور کی نماز، روزہ تو کیا، آقا نامدار کے مبارک منہ سے نکلنے والے تھوک کو بھی ضائع ہونے نہیں دیتے۔ کافر اپنی آنکھوں سے بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوا ہے، حضرت سہیل بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ کر جب صحابہ کی محبت کا ایک انداز دیکھا اور معاملہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا، کسی نہ کسی کی چلی میں، کسی کے ہاتھ کے اندر وہ پانی آ جاتا ہے۔ حضور کلی فرماتے ہیں تو آقا نامدار کے منہ مبارک سے نکلنے والا پانی زمین پہ پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کے ہتھیلی میں جمع ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام تھوکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ برکتاً اپنے بدن پہ اس کو مل لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قوم حضور کا تھوک محفوظ کر رہی ہو وہ حضور کا دین محفوظ نہیں کرے
جہاں پر حضور کا تھوک بھی غیر محفوظ نہیں. اور اس حال کو دیکھ کر وہ حضرت زید ابن دفنہ کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ کیسی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تھی کہ جب ابو سفیان نے مکۃ المکرمہ کے باہر سارے قریشیوں نے حضرت زید ابن دفنہ رضی اللہ عنہ کو سولی چڑھانے کے لیے لے کر آئے وہاں پر، اور آنے کے بعد سولی پر تختے دار پر لے کر آ گئے تو ابو سفیان آیا سردار قوم کا اور آ کر کہنے لگا حضرت زید سے خاموشی سے، زید میں تجھے اللہ کی ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں، تو مجھے یہ بتا کیا تو اس کو گوارا اور پسند کرتا ہے کہ تجھ کو یہاں سولی پر سے آزاد کر دیا جائے، تیری جان بخشش کر دی جائے اور تو اپنے بیوی بچوں کے اندر خوش و خرم زندگی بسر کرے اور تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر سولی چڑھا دیا جائے، کیا اس کو تو گوارا کرتا ہے؟ تو حضرت زید نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم تو یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں ان کے ایک کانٹا چبھے اور ہم اپنے گھروں کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوں، اللہ کی قسم ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے. ہمیں یہ بات بھی گوارا نہیں. ابو سفیان نیچے آیا اور قریشیوں سے سرداروں سے کہنے لگا، ما رأیت احدا من الناس یحب احدا کاصحاب محمد محمدا، میں نے آج تک کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا کہ اس نے کسی دوسرے انسان سے ایسی محبت کی ہو جیسا کہ محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھی آج تک ایسی مثالیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام چیزیں محفوظ ہیں، نمونہ ہیں. آپ نے جو کیا ہے وہ کرنا ہمارے لیے دین ہے، اور جس کو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مبارک جماعت نے نہیں کیا اس کا کرنا قیامت تک سارے دنیا کے انسان بھی مل کے کرنے لگے، اللہ اس کو دین نہیں بنائے گا. دین صرف وہ بنے گا جس کو محمد نے کیا یا اصحاب محمد نے کیا. اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے، وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور پیدائش مبارک بھی ولادت باسعادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول میں متفق علیہ بات ہے، اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے، اس کی بھی حکمت ہے، لیکن یہ متعین ہے کہ ربیع الاول ہے. اور دیکھیے حضور کی ولادت کی نسبت تین طرف ہے. حضور کی ولادت پر تین نسبتیں ہیں، ایک مہینے پر، ایک دن پر اور ایک وقت پر. یقیناً جب کسی مہینے میں آئے ہوں گے تو اس مہینے میں کوئی دن تو ہوگا نا، اور جس دن میں آئے ہوں گے اس دن کے اندر 24 گھنٹے کے دورانیہ میں کوئی وقت بھی تو ہوگا. ہر پیدا ہونے والا بچے کا کوئی وقت ہوتا ہے نا، نام لکھوانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں 12 بجے شب، 1 بجے شب، دوپہر 2 بجے پیدا ہوا، یہ تاریخ تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی نسبت بھی کتنی طرف ہے بولو؟ تین طرف، تین نسبتیں. ایک مہینے کی طرف نسبت کرنی ہے، ایک دن کی طرف کرنی ہے اور ایک وقت کی طرف کرنی ہے. بات کو سمجھیے گا. تو مہینہ ہے ربیع الاول کا، متفق علیہ بات ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دن ہے دوشنبہ کا، پیر کا دن، یوم الاثنین کہتے ہیں اس کو عربی میں. پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ بالکل متفق علیہ بات ہے، کسی بھی بدعتی سے پوچھیں آپ جا کر، وہ یہی بتائے گا. اور پیدائش کا وقت عین صبح صادق کا وقت تھا. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. اس میں اشارہ فرمایا کہ محمد آئے ہیں، کفر کی ظلمات اور اندھیرے جائیں گے اور ایمان کا اور اسلام کا اجالا آتا چلا جائے گا، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ اس محمد کے ذریعے، اس بچے کے ذریعے ساری کائنات کے کفر کو اللہ اور ظلمتوں کو ختم کر کے ایمان اور اسلام کے اجالے کو اللہ زندہ کرے گا. اس کے اس وقت میں پیدا کیا گیا. عین صبح صادق کے وقت میں حضور آئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت کتنی ہو گئی؟ کل کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. ربیع الاول بابرکت ہے اس لیے کہ حضور اس مہینے میں تشریف لائے. پیر کا دن بابرکت ہے اس لیے کہ پیر کے دن حضور تشریف لائے.
صبح صادق کا وقت بابرکت ہے اس لیے کہ حضور اس وقت میں تشریف لائے. اب ہماری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جب خوشی منانے کی بات آتی ہے تو پورے سال کا ایک دورانیہ دیا جاتا ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں خوشی مناتے ہیں اور اظہار یہ کرتے ہیں کہ یہ مہینہ بابرکت ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ ربیع الاول اس وجہ سے بابرکت ہوا کہ حضور آئے، تو کیا پیر اس وجہ سے بابرکت نہیں بنا کہ حضور آئے؟ اور کیا صبح صادق اس وجہ سے بابرکت نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ تو کیا وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر روز صبح صادق نہیں مناتے؟ کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی کو ہر پیر پر نہیں مناتے؟ کیا وجہ ہے کہ سال کے دورانیہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی کو منایا جاتا ہے؟ اگر ربیع الاول بابرکت ہے، ربیع الاول باسعادت ہے کہ آقا آئے ہیں، تو پیر بھی باسعادت ہے کہ آقا آئے ہیں، صبح صادق بھی باسعادت ہے کہ آقا آئے ہیں. تو اگر تینوں نسبتوں کو ہم دیکھیں تو آج تک ہماری یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ دو نسبتیں بابرکت کو چھوڑ کر ایک نسبت کو منانا محبت ہے، اور ان دو نسبتوں کو کس حدیث کی وجہ سے، کس قرآن کی آیت کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پیر کے دن کی خوشی نہیں منائی جاتی؟ حالانکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ربیع الاول آئے تو حضور کی محبت منائی جائے، حضور کی پیدائش منائی جائے کہ اس مہینے میں آقا آئے ہیں. تو اسی طرح ہر ہفتے جب پیر آنا چاہیے تو سارا کراچی، سارا ملک پاکستان سجنا چاہیے، ہر روڈ کے اوپر چراغاں ہونا چاہیے، ہر جگہ پر ٹھنڈے آویزہ ہونا چاہیے، اور سارے کراچی کو 14 اگست کی طرح سجایا جائے جیسے یوم پاکستان منایا جاتا ہے انگریزوں کے طریقے پر. ساری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر اس ملک کا یوم منایا جاتا ہے. ہمارے دور کے بدعتیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے منانے کے لیے اگر دلیل پکڑی ہے تو 14 اگست سے پکڑی ہے. وہ کہتے ہیں جب ملک کی خوشی منائی جا سکتی ہے تو محمد کی خوشی منانا کون سا غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یوم اگست جو ہے، پاکستان کا یوم اگست جو ہے، 14 اگست جو منائی جاتی ہے، یہ بھی انگریزوں سے لائے ہیں یہاں کے لوگ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں اس ملک کی فتح پر خوشی منانے کو تو فتح مکہ ہمارے سامنے جس کا واقعہ چل رہا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکۃ المکرمہ کے اندھیرے کے اندر صحابہ طواف کر رہے ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے پردوں کو پکڑ پکڑ کے زارو قطار رو رہے ہیں، اور ایک ایک انسان کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی شور شرابہ مکہ کی پاک فضا میں نہیں تھا. تو ہم نے تو لوگوں کو کہا یہ بھی غلط ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اسلامی جماعتیں جو سیاست کر رہی ہیں وہ بھی یوم پاکستان مناتی ہیں. نام اسلام کا ہے، کام سارے انگریزوں والے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتیں 3 ہیں. ایک نسبت ربیع الاول کی طرف ہے، ایک نسبت پیر کی طرف ہے، ایک نسبت صبح صادق کی طرف ہے. آپ حضرات اپنے ذہنوں میں یہ سوال بٹھائیں اور اس سوال کو آپ عام کریں، اور آپ سوال کریں ہر ایک سے جا کر کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ربیع الاول میں خوشی کیوں مناتے ہو؟ وہ کہے گا حضور آئے. اچھا پیر کے دن خوشی کیوں نہیں مناتے؟ پیر کے دن بھی تو حضور ہی آئے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر پیر کے اندر یہ ہو. پھر صبح صادق میں آئے ہیں تو روزانہ صبح صادق کے وقت میں جلوس ہونے چاہیے، جلسے ہونے چاہیے، اور سارا پھیر پھیرا ہونا چاہیے. ہر پیر کو جلسے نکلنے چاہیے، جلوس نکلنے چاہیے، اس لیے کہ ہم حضور کی خوشی منا رہے ہیں. اور آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر علماء دیوبند ہر پیر کو جلسے منانا شروع کر دیں اس بات کو بنیاد بنا کر کے حضور آئے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کیا یہ بات غلط ہوگی؟ اگر وہ ربیع الاول میں جلوس نکالنا صحیح ہے تو پھر پیر کے دن جلوس نکالنا کیسے محبت کے خلاف ہو جائے گا؟ میں حیران ہوتا ہوں. شاہ عبد القادر جیلانی کی جب بات آتی ہے تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں ہر مہینے مناتے ہیں. 11ویں شریف کہاں ہوتی ہے؟ چاند کی. ہر 11 تاریخ کو کھانے رکھے ہوئے اور فاتحہ چل رہی ہے مولوی صاحب کی. ہر مہینے شاہ عبد القادر جیلانی کی جب 11ویں شریف کا نمبر ہے تو ہر مہینے 11ویں تاریخ کو سارے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں اور جناب سارے کھانے پک رہے ہیں اور ساری فاتحہ ہو رہی ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
نمبر آیا تو پورے سال کا ایک دورانیہ لیا، پورا لمبا دورانیہ، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی گزرنے دو، اس کے بعد آگے کے مہینے گزرنے دو، گزرتے 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 پورا سال کا جب چکر لگا ربیع الاول آیا، پھر کہتے ہیں ہم حضور کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ حضور کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ پیر کو بھی کریں، پیر کو نہ کریں ربیع الاول کو کریں، یہ معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے کہ آپ کی زبان سے ہم خود 12 مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ حضور ربیع الاول میں آئے، حضور پیر کو پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور یہ متفق علیہ بات ہے، اس میں کسی کا کوئی انکار بھی نہیں۔ ہمارا بھی یہی تحقیق ہے کہ پیر کا دن دوشنبہ کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوشنبہ پیر کا دن بابرکت کیوں نہیں بن رہا، اور اگر بابرکت بن رہا ہے تو منایا کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی منانا ہے تو 3 کو مناؤ، روزانہ مناؤ، ہم خوش ہیں۔ آپ روزانہ صبح میں جلسے نکالیں، جلوس نکالیں، ہم تو کہتے ہیں اچھا ہے، روزانہ آفسوں سے چھٹی رہے، جلسے ہی کرتے رہو۔ اس بہانے سے پبلک اٹھ کر فجر کی نماز تو پڑھ لے گی، صبح صادق میں اٹھے ہیں سارے، کیوں اٹھے ہیں بھائی؟ ارے ہمارے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے میں نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے تیار بیٹھا ہوں، چلو خدا کا شکر ہے فجر تو پڑھ لے گا۔ پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ربیع الاول کا برکت والا مہینہ ہے، کیا یہ مہینہ جس کو ہم گزار رہے ہیں اسی میں حضور پیدا ہوئے؟ اسی مہینے کے اندر جو ربیع الاول کا ہے اس میں حضور پیدا ہوئے؟ بتائیے بتائیے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور پیدا ہوئے؟ بھائی حضور کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور وہ ربیع الاول آج سے 1500 سال پہلے آیا تھا۔ یہ ربیع الاول جو ہم گزار رہے ہیں یہ اس کے ہم نام ہے، یہ اس کے، بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، کیا اس ربیع الاول میں حضور پیدا ہوئے ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں۔ تو بھائی کون سا؟ آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا، آقا نامدار اس ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے۔ باقی یہ ربیع الاول تو یہ ربیع الاول اس ربیع الاول کے ہم نام ہے، وہ مہینہ نہیں ہے، یہ اس کے ہم نام ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر پیدا ہوتے ہیں، پھر تشریف لاتے ہیں، پھر ہر سال ربیع الاول آتا ہے، پھر نہیں۔ 15 صدیاں تقریباً ہونے کو ہیں، تو 15 صدیاں پہلے جو ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا آقا نامدار اس میں تشریف لائے تھے۔ اور یہ پیر کا دن جو ہمارے ہفتے کے دورانیہ میں آتا ہے، کیا یہی وہ پیر کا دن ہے جس میں حضور آئے تھے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ پیر نہیں ہے، یہ جو پیر کا دن ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اس کے ہم نام ہے، یہ اس پیر کے ہم نام ہے، یہ وہ پیر نہیں ہے۔ تو برکت اس ربیع الاول میں تھی، برکت اس پیر میں تھی۔ یہ جو روزانہ صبح صادق کا وقت ہمارے اوپر آ رہا ہے، کیا اسی صبح صادق کے اندر آقا نامدار پیدا ہوئے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے جو صبح صادق کا وقت آیا تھا اس وقت میں آقا نامدار پیدا ہوئے تھے۔ یہ وقت اس وقت کے ہم مثل ہے، یہ وقت اس وقت کے ہم مثل ہے۔ وہ صبح صادق تھی تو یہ صبح صادق کوئی ہے، اس کے ہم مثل ہے، یہ وقت اس کے ہم مثل ہے، یہ بعین ہی وہ وقت نہیں ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر 12 مرتبہ آقا نامدار کا یہ مبارک یوم پیدائش کا دن، یوم پیدائش کا مہینہ اور یہ پیدائش کا وقت 12 مرتبہ زندگی کے اندر آیا۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش کا خوشی منانے کا قطعاً کہیں پر بھی کسی ثبوت سے نہیں ملتا، اس لیے کہ انگریزوں میں اور کافروں میں
انگریز کافروں میں مسلمانوں کے اندر بچے کی پیدائش کی خوشی منانے کا یہی تو فرق ہے. انگریز اگر خوشی مناتا ہے بچے کی پیدائش کی تو وہ ولادت والے دن میں مناتا ہے، اور مسلمان اگر کسی بچے کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے تو 7ویں دن جا کر مناتا ہے. یہی تو فرق ہے کافروں میں مسلمانوں میں. کافر کہتا ہے کہ ہم یوم پیدائش کو منائیں گے اور سالگرہ کریں گے، اور اسلام کہتا ہے خبردار مسلمانوں تم سالگرہ مت کرنا، کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. یوم ولادت اور یوم پیدائش کو منانا سالگرہ ہے، اسی کا نام سالگرہ ہے. سالگرہ اور کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے تعریف کریں سالگرہ کی. بتائیے، آپ کوئی بھائی پڑھے لکھے بتائیے کتنے گھروں میں سالگرہ ہوتی ہے؟ آپ بتائیں بچوں کی سالگرہ سے مراد کیا ہے؟ آپ کی کیا کرتے ہیں؟ آپ کون سے دن آپ تقریب کر رہے ہیں جس کو آپ سالگرہ کہتے ہیں؟ جی، جس دن ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس دن ہم سالگرہ مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں سالگرہ کا معنی یوم پیدائش کی خوشی منانا. تو یہ انگریزوں سے ملا ہے، یہ کافروں سے ملا ہے، یہ انگریزوں سے ملا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوال کر لیجیے گا. رسول، آپ بیٹھیے سوال کر لیجیے گا مجھ سے بعد میں. رسول پاک میں کر رہا ہوں نا بات، آپ بیٹھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام لے کر آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تحنیک برکت کی دعا کراتے، برکت کی دعا کراتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی دعا فرماتے، اور برکت کی دعا فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھجور وغیرہ جو لے کر آئے ہوتے اس کو چبا کر اپنا لعاب دہن کے ذریعے سے اپنا جھوٹا آپ علیہ السلام اس بچے کے تلوے پر مل دیا کرتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ برکت والا تھوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے کے منہ میں چلا جاتا. آپ علیہ السلام اس کی دعا فرماتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس بچے کا عقیقہ کرو، اور اگر لڑکا ہے تو 2 جانور، اور اگر بیٹی ہے بچی ہے تو 1 جانور. اس کی طرف سے جو فرق اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر مرد و زن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اس فرق کے اعتبار سے عقیقے کے اندر بھی جانوروں میں فرق ہے. تو وہ 2 جانور بچے کے لیے اور بچی کے لیے 1 جانور. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور لڑکے کے لیے اور 1 جانور بچی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، زمانے جاہلیت کے اندر ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہم لوگوں کے اندر عربوں میں یہ دستور تھا، کنا فی الجاہلیۃ اذا ولد لاحدنا غلاما ذبح شاة ولطخ راسه بدمها. ہم جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو ہم یوم پیدائش والے دن ایک جانور ذبح کرتے اور اس بچے کے سر کو مونڈ دیا کرتے، اور سر مونڈنے کے بعد وہ خون جانور کا لے کر بچے کے سر پہ مل دیا کرتے تھے. فلما جاء الاسلام، پھر اسلام آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکانہ روایات کو ختم فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن قربانی کا جانور ذبح کرو، عقیقے کا جانور ذبح کرو بچے کے لیے، اور بچے کے سر کو مونڈ ڈالو اور اس کے سر کے اوپر زعفران کا رنگ مل دیا کرو. تو فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة يوم السابع ونحلق راسه ونلطفه بزعفران او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ حضور کے کہنے کے اوپر پھر ہم نے یہ کرنا شروع کیا کہ ہمارے ہاں یوم پیدائش کے بعد 7ویں دن اس بچے کا سر مونڈا جاتا، اور 1 جانور لڑکی کی طرف سے اور 2 جانور لڑکے کی طرف سے ذبح کیے جاتے عقیقے کے، اور بچے کے سر کے اوپر ہم زعفران کا رنگ مل دیا کرتے تھے. تو اسلام اور یہودیت اور نصرانیت کے اندر یہ فرق ہے کہ اسلام نے بچے کی پیدائش کی خوشی کو ضرور منایا ہے، لیکن اس بچے کی پیدائش کی خوشی کے لیے جو اسلام نے دن متعین کیا وہ عقیقہ کا دن یوم السابع ہے، 7واں دن ہے. اور انگریزوں نے اس کے مقابلے کے اندر ہمارے کو سالگرہ کے نام کے اوپر خوشی کے لیے وہ دن متعین کروایا جو دن بچے کی پیدائش کا ہے. تو اب ساری دنیا کے اندر اسلام والی بات چل رہی تھی، اب ان انگریزوں نے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر انگریزیت والا ذہن پیدا کیا جائے. تو اس ذہن کو پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو اس کام کے اوپر متعین کیا کہ لوگ کبھی بھی اس دن کو خوشی کا دن منانے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انگریزوں کا دن ہے اور انگریزوں کا منایا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن پیدائش کا قطعاً نہیں منایا گیا. عبد المطلب حضور علیہ
سے پہلے عبد المطلب کے گھر کے اندر، عبداللہ کے گھر کے اندر محمد بن عبداللہ جو بعد میں محمد رسول اللہ بنے پیدا ہوئے، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت البدایہ کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ہیں تو عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر قریش کی عورتوں سے کہا کہ میرے گھر میں پوتا ہوا ہے اور تم جاؤ میرے پوتے کو جا کر دیکھو۔ تو قریش کی عورتیں صبح میں گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچی، اور گھر پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری۔ تو قریش کی عورتوں نے آ کر حضور کی پیدائش کا تذکرہ عبد المطلب سے کیا، اور آ کر کہنے لگی کہ ہم اس بچے کے پاس جب گئے ہیں تو ہم نے اس بچے کو جا کر جو دیکھا ہے، ما رأینا مولودا مثلا، آج تک ہم نے ایسا پیدا ہونے والا بچہ، اس جیسا بچہ، نوزائیدہ بچہ ہم نے نہیں دیکھا جیسا کہ ہم نے یہ عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ عبد المطلب نے کہا اس بچے میں کیا خوبی دیکھی آپ نے؟ تو ان عورتوں نے یہ کہا کہ ہم جب اس بچے کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ مفتوح العینین شاخص ببصری الی السماء، ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ پیدائشی طور پہ آنکھیں کھولا ہوا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور وہ بچہ اپنی آنکھیں ہی صرف نہیں کھولا ہوا بلکہ آگے کی بات بڑی حیران کن ہے جو ہم نے دیکھی، شاخص ببصری الی السماء، ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ اپنی آنکھوں کو کھولے ہوئے ٹکٹکی باندھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوم پیدائش کے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اندر محو تھے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے معراج کی رات میں، اور یہ بات متفق علیہ ہے، تمام صحابہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت بیان کی۔ جب یہ بات عبد المطلب کو پتہ چلی تو عبد المطلب نے قریش کی عورتوں سے کہا کہ میرے اس بچے کی تم حفاظت کرنا، مجھے قوی امید ہے کہ یہ بچہ جا کر بڑے ہو کر بڑی شان والا بننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب نے جو حضور کے دادا تھے، فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قریشا، جب حضور کی پیدائش کو 7واں دن ہوا ہے تو 7ویں دن کے اندر عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت سے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کروانے کے بعد قریش کو بلوایا، ودعا له قریشا، قریشیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا۔ جب قریشی حضرات سارے سردار کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے عبد المطلب سے کہا ارأیت ابنک الذی اکرمتنا، ارأیتک ابنک الذی اکرمتنا، ہم نے آپ کے اس بچے کے اندر بڑی خوبی دیکھی کہ آپ نے اس بچے کی وجہ سے ہمارا بڑا اکرام کیا اور آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، اور اس بچے کی وجہ سے آپ نے ہماری بڑی تواضع فرمائی، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کو اللہ نے الہام کیا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھا، اس سے پہلے عرب میں نام نہیں رکھا جاتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا عبد المطلب نے۔ تو وہ قریشی کہنے لگے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہ آپ نے اس بچے کا نام محمد رکھا اور اپنے سارے قبیلے کے ناموں سے الگ تھلگ ہو کر نام رکھا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہاں میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کی تعریف آسمانوں میں بھی ہو اور زمین والے بھی اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے اس کا نام میں نے محمد رکھا۔ محمد کے معنی تعریف کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 7ویں دن حضور کی خوشی خود عبد المطلب نے منائی، اور حضرت کہ وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر ہم یوم پیدائش پر خوشی مناتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 باتیں ارشاد فرمایا کہ اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرو، اس بچے کے سر کو مونڈو، اور اس بچے کے سر کے اوپر زعفران کا رنگ ملو، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ نسمی، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھو۔ تو اسلام اور کفر ان کے درمیان کے اندر یہ حد فاصل ہے کہ ہر قوم کے اندر بچے کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے اور منانے کو حق سمجھا جاتا ہے، اور اسلام نے اس حق کو باقی رکھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر انگریزوں کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انگریز ہمیشہ بچے کی پیدائش یوم ولادت پہ منائے گا، اور مسلمان بچوں کی پیدائش کو اگر منائے گا تو وہ عقیقے والے دن 7ویں دن منائے گا۔
اور پھر منانا بھی ایک مرتبہ ہے، ہر سال عقیقہ نہیں ہوتا بچے کا، یا ہر سال ہوتا ہے عقیقہ، زندگی میں ایک سال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سال عقیقہ ہوا پیدائش پر، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ عقیقہ نہیں ہوا، برخلاف سالگرہ کے، کہ سالگرہ اس چیز کا نام ہے کہ جس کو ہر سال منایا جائے، ہر سال منایا جائے، جب وہ تاریخ آئے گی پھر کیک کاٹا جائے گا، جب تاریخ آئے گی وہ کیک کاٹا جائے گا، ہر سال انگریزیت کی وہ دور دوڑتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے یہ کہا کہ آپ بچے کی پیدائش سال میں اول مرتبہ جس سال وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس سال 7ویں دن منا لیں، اور جب آپ نے منا لیا تو اس بچے کی طرف سے جو آپ نے خون بہا دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذبیحہ کو اس بچے کی طرف سے آہو بلا مصائب سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا ہو گیا، بڑی عمر میں پہنچ گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اب عقیقہ کر لوں، تو وہ بڑی عمر کے اندر بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اور بڑی عمر میں عقیقہ کرنے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ اپنے 7ویں دن کا اعتبار کر کے ہی عقیقہ کرے۔ اگر ہفتے کو پیدا ہوا ہے تو جمعے کے دن کر لے، اگر جمعے کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو کر لے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو یہ عقیقہ کب کر لے؟ یہ بدھ کو کر لے کہ اعلیٰ قیاس اس ترتیب کے اوپر ایک دن پہلے کا اعتبار کر کے کرے۔ تو میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا کہ میڈیا، ذرائع ابلاغ، اس کا جادو چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بات کفر اور اسلام کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے متفق علیہ چلتی چلی آ رہی ہیں، ہم ان کے کرنے کو کیوں محبت نہیں بتاتے؟ ہم ان کے کرنے کو محبت پر کیوں شمار نہیں کرتے؟ محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر آپ کی اتباع کی جائے۔ اس پر انشاءاللہ میں مزید برآں آئندہ جمعے بات کروں گا، اور اگر کسی بھائی کو سوال کرنا ہے تو سوال کا ادب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنے سوال کو پرچے کی شکل میں بھیج دے، یا ہم سے بات کے اندر ملاقات کر لے کہ مولوی صاحب میرے ذہن کے اندر یہ اشکال ہے، آپ اس اشکال کا جواب دے دیں، بڑی عنایت ہوگی۔ اس لیے کہ یہ مناظرہ نہیں ہو رہا کہ ایک طرف سے ایک بولے گا، دوسری طرف سے دوسرا بولے گا، پھر وہ خاموش ہوگا، پھر 10 منٹ اس کو ملیں گے، 5 منٹ اس کو ملیں گے۔ یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ درس ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، اور تقریر کے دوران کے اندر کوئی بات پوچھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رکا بھیج کر آدمی پوچھ لے، یا بات کے اندر اپنے اشکال کے بارے کے اندر وضاحت طلب کر لے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ عام پبلک کے سامنے بھی آ جائے تو اس کے اندر وہ یہ لکھ کر بھی دے دے کہ اگر آپ اس کو پبلک کے سامنے واضح کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی، انشاءاللہ اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کبھی کسی مجلس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ تقریر اور واعظ ہونے کے بعد اور بات ختم ہونے کے بعد 5-7 منٹ اس بات کے دیے جاتے ہیں کہ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو پوچھ لیں، تو بلا شبہ اس کے اندر ہر بھائی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس سوال کو پوچھ لے، اور اس کا جواب اگر آتا ہوگا بیان کرنے والے کو تو دے دے، اور اگر جواب نہیں آتا تو وہ ان کو بتا دے کہ بھائی میں اس کو دیکھ کر آپ کو جواب دے دوں گا، اور اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے کہ بات کے اندر وہ جواب اس کو مل جائے۔